بھگوان. اب لیجیے اس سماج کی مصیبت یہ ہے بھارتیہ سماج کی کہ جس کے اندر یہ گن پایا گیا، جن کے اندر یہ صفات پائی گئی، جن کے اندر یہ اچھی صفات پائی گئی، جن کا اچھا کیریکٹر پایا گیا، جن کے اندر یہ 6 گن پائے گئے، ان کو اس سماج نے پوجنا شروع کر دیا، بندگی شروع کر دی. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. جب ہمارا دیش آزاد ہوا تو یو پی کے جو پہلے چیف منسٹر تھے سمپورنند جی، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، ایک مضمون لکھا. اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ لکھا کہ بھارتیہ مسلمانوں سے ہم کو ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ یہ بھارتیہ مسلمان ہمارے بھارت کے پوروجوں کو اپنا پوروج نہیں مانتے، اور تب تک ہمارے دیش میں ایکتا استھاپت نہیں ہو پائے گی جب تک کہ بھارت کے مسلمان صرف عرب کے لوگوں کو اپنا پوروج نہ مانے، بلکہ بھارت کے اپنے جو رشی منی گزرے ہیں، جو پوروج گزرے ہیں، ان کو بھی اپنا پوروج مانے. یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے. میرے پتا جی، میرے والد صاحب نے اس کے جواب میں ایک مضمون لکھا، ایک آرٹیکل لکھا. اس مانسک پترکا میں الفرقان جو آج بھی نکل رہا ہے، اس میں ایک مضمون لکھا انہوں نے، اور سمپورنند جی کے نام ایک خط بھی لکھا ہوا، چھپا ہوا موجود ہے وہ خط بھی اور مضمون بھی. اس میں انہوں نے لکھا کہ سمپورنند جی، آپ نے بھارتیہ مسلمانوں سے جو شکایت کی اس کو صاف صاف بیان کر دیا. بہت اچھا کیا آپ نے. دل کی بات دل میں نہ رہے، زبان پر آ جائے تو بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اب آپ نے ہم سے جو شکایت کی ہے اس کے جواب میں ہم آپ سے کیا شکایت رکھتے ہیں وہ بھی سنیے. مجھے اس بھارتیہ پوروج کا نام بتائیے جس کو آپ نے پوروج کے طور پر ہم سے آپ نے پریچت کرایا ہو، جس کا آپ نے ہم سے تعارف ایک پوروج کے طور پر کرایا ہو. آپ نے تو جتنے پوروج بھارتیہ ہسٹری میں تھے ان سب کو آپ نے بھگوان اور دیوتا اور خدا بنا دیا. اب آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ہم پوروج کے طور پر نہیں مانتے. کون سی ایسی ہستی ہے؟ آپ ہم کو بتائیے. ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مہاپروش کی حیثیت سے، ایک دائی، ایک مبلغ، ایک ریفارمر کی حیثیت سے، یہاں تک کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ ہم سے پریچے کرائیے اور انٹروڈیوس کرائیے اور تعارف کرائیے اس بات کا کہ شری کرشن جی مہاراج یہ بھارت میں ایک بہت بڑے مارگدرشک گزرے ہیں، ایک مہاپروش گزرے ہیں. آپ ثابت کیجئے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے اور ان کی ٹیچنگ اور تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ ہم ان کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگاتے ہیں کہ نہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ٹیچنگس اور تعلیمات تو کوئی جانتا ہی نہیں. ان کی جنم دن آپ کس طرح مناتے ہیں سوائے نوٹنکی کے؟ اس دن آپ کرتے کیا ہیں؟ کچھ ناچنے گانے والوں کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ رات بھر ناچتے گاتے ہیں اور یہ شری کرشن جی مہاراج کی جنم اشٹمی ہوگی. آپ نے زیادتی کی ہے ان پوروجوں کے ساتھ. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. بھارت کی زمین مہاپروشوں سے خالی رہی ہو، نبیوں اور پیغمبروں سے خالی رہی ہو، ایسا کوئی مسلمان ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں. اس لیے کہ جس قرآن نے ہم کو اس کھوئے ہوئے ماں کو دوبارہ دکھایا، ہم بھی تو اسی بھارت کی مٹی سے پیدا ہوئے. اس قرآن نے یہ بات صاف کہی ہے کہ پیغمبر، مارگدرشک، میسنجر، پروفیٹ، ڈرانے والے، سچائی کو، پیغام کو پھیلانے والے، انسانوں کو بھلائی اور برائی کے راستے کو بتانے والے، یہ صرف عرب میں نہیں آئے بلکہ قرآن نے صاف کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے اپنی طرف سے سچائی کے پیغام کو پھیلانے والے نہ بھیجوں. قرآن یہ تک کہتا ہے کہ ہم نے جہاں بھی اپنے پیغمبر بھیجے، جہاں رسول بھیجے اور ہر جگہ بھیجے،
ہم نے وحی کی بھاشا اور وحی کی زبان میں بھیجے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا اپنی قوم، اپنے ورگ، اپنے گروہ، اپنے سماج کی زبان بولتا ہوا تھا. لیکن یہ بات بہت ہی مہتوپورن ہے کہ ایک عجیب سی سائیکی ہے ہماری. اس بھارت کی مٹی میں ایک عجیب چیز ہے. بعض دیشوں میں اور بعض قوموں میں آدھیاتمکتا کی کمی ہے اور آدھیاتمکتا اور روحانیت کی قدر کی کمی ہے اور گیان اور دھیان والوں کے آدر اور سمان کی کمی ہے. اور بعض دیشوں اور مٹیوں اور زمینوں میں بعض جگہ کے مٹی اور پانی میں ایسا لگتا ہے کہ رشیوں اور منیوں اور آدھیاتمک لوگوں کے آدر اور سمان میں کمی نہیں ہے بلکہ کچھ زیادتی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ان کو اپنا گرو مانا جائے، استاد مانا جائے اور مانا انسان ہی جائے، ان کو انسان کا درجہ دینے کے بجائے پہلے ہی جنگ میں کوئی بھی ان کا بھکت اور چاہنے والا، کوئی بھی ان سے پریم کا اظہار کرنے والا فوراً وہ ایک دم سے ان کو خدا کا درجہ دے دیتا. شری کرشن جی مہاراج، مہاتما گوتم بدھا، یہ لوگ تو رہے ہوں گے بہت اونچے قسم کے لوگ. میں بتاتا ہوں مہاتما گوتم بدھا کے بارے میں بھی مسلمان علماء کی تحقیق کہاں تک پہنچی ہے. یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. میرے جیسا ایک عام مسلمان، تھوڑا سا گیان رکھنے والا، تھوڑا سا جانی ہوتی ہے لوگوں کے بیچ کے پاس ان کے چرنوں میں بیٹھنے والا، اس کا بھی حال یہ ہے کہ وہ جو سینکڑوں اور ہزاروں ہندو بھائی اور بہنیں میرے پاس آتے ہیں، کوئی دعا کرانے آتا ہے، کوئی کچھ صلاح مشورہ لینے کے لیے آتا ہے، کوئی بیماری، بچے کی بیماری سے پریشان ہے، کوئی پتی اپنی پتنی کی پریشانی سے، بیماری سے پریشان ہے، اور وہ بیچارہ اس امید پر کہ مولانا صاحب دعا کر دیں گے، کچھ پانی پڑھ کے پھونک کے دے دیں گے تو شاید میری وہ مصیبت دور ہو جائے. اور وہ بیچارہ آتا ہے اور ہم جیسے ہزاروں لاکھوں ہیں ان کے پاس آتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس مالک سے دعا کرتے ہیں کہ مالک یہ آپ کا بندہ ہے، یہ آپ کا بندہ ہے، اس کے دکھ کو دور کر دیں میرے مولا. میرے مولا آپ تو اس کے بھی ہیں، اس کے دکھ کو دور کر دیں، اس کے غم کو دور کر دیں، اس کی غریبی پر رحم تھا، اس کی بیماری کو دور کر دیں. دعا کی جاتی ہے اور وہ مالک وہ دعا سن لیتا ہے اور سن کر اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. بس جیسے ہی اس کو کچھ لابھ اور فائدہ محسوس ہوتا ہے وہ اس مالک کا شکر ادا کرنے کے بجائے میرے جیسے آدمی کے چرنوں میں گرنے لگتا ہے. یہ ایک سائیکی ہے، یہ ایک نفسیات ہے، ڈیپ انسائٹ. فوراً گرتا ہے. اب اس کو ہزار لوگوں کو بھائی یہ کیا کتنے نہیں سامنے، بھائی یہی تو گڑبڑ ہے. میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہاری طرح کا ایک لاچار انسان ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، میں محتاج ہوں، میں بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے نہیں کیا، اس مالک نے کیا ہے. تم میرے چرنوں پہ گرنے کے بجائے اس کے چرنوں میں گرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا آبھار مانو، اس کے سامنے سجدے میں گرو. اب تھوڑی سی گڑبڑ یہاں یہ بھی ہے، میں بیچ میں کہہ دوں کہ ہمیں جیسوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کے چرنوں پہ گر رہا ہے. کیا کہنے، اچھا ہے، شاباش. اب اس کو آشیرواد دیتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ اور اس کا وشواس پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی گرو جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، بس ان کا آشیرواد ملا اور میں کیس جیت گیا اور مجھے کرافٹ مارکیٹ میں دکان مل گئی اور مجھے دبئی اور کویت کا ویزا مل گیا اور میرا بچہ پیدا ہو گیا. تو گرو جی کی دیا ہے، گرو جی کی دیا، گرو جی کی کرپا ہے. گرو جی کہتے بھی خدا کے بندے یہ میری کرپا نہیں ہے. جس وقت میں مروں گا میں اپنے کو نہیں بچا سکتا، جس وقت وہ مالک مجھے بیمار ڈالے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ سچے گرو اور جھوٹے گرو کی پہچان ہے. جو سچا گرو ہوگا وہ کبھی اپنے قدموں پر کسی کو جھکنے نہیں دے گا، وہ کبھی اپنی بڑائی دوسرے کے دل میں نہیں بچھائے گا. وہ کہے گا بڑا صرف ایک ہے، ہم اور تم سب چھوٹے ہیں. لیکن جو جھوٹا گرو ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ ایک گرو کی بڑائی سے نکال کر
دوسرے گروہ کی بڑائی تم مان لو. جیسے راجنیتک پارٹیاں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ برائی سماج سے ختم ہو جائے, وہ یہ چاہتی ہے کہ برائی ہو مگر ہماری دیکھ ریکھ میں ہو تاکہ اس کا کمیشن ہم کو ملے. کون سی راجنیتک پارٹی یہ چاہتی ہے کہ برائی نہ ہو؟ یہ تو ایک تماشا ہے, ایک بلیک میجک ہے, ایک تھیٹر ہے. ہر نیتا اس طرح کی بات آ کر کرتا ہے کہ جی چاہتا ہے اس سے کہیں کہ نیتا جی ہم غریب لوگوں کو غریب رہنے دیجیے, ہمارے غموں کی خاطر اتنا پریشان مت ہوئیے, آپ کی صحت خراب ہو جائے. آپ ابھی جوان لگتے ہیں, آپ کی ابھی پچھلے مہینے شادی ہوئی ہے, آپ کو بہت دنیا میں مزے کرنے ہیں, ہماری قسمت میں تو پٹنا ہے اور بھوکا رہنا ہے, رہ لیں گے, ہماری خاطر آپ کو اتنے دبلے ہو رہے ہیں. لیکن وہی نیتا جب کرسی پر بیٹھتا ہے, او ہو اللہ میاں کو پکارنا آسان, ان نیتا جی کو ایک مرتبہ فون کرنا مشکل. پتہ نہیں کب ہمارا سماج ان بیوقوفوں ان جادوگروں کی جادو سے نکلے گا, کب نکلے گا یہ بلیک میجک. لندن یونیورسٹی میں فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ گزرے ہیں پروفیسر جورج. ان کی ایک کتاب ہے دا وکڈ سیولائزیشن, منحوس تہذیب. اس زمانے کا جو کلچر ہے اس کو انہوں نے لکھا تھا وکڈ سیولائزیشن, اس کا ترجمہ ہوتا منحوس تہذیب. اس میں انہوں نے ڈیموکریسی پر, لوکتانترک ویوستھا پر ایک چیپٹر لکھا ہے, بڑا زبردست چیپٹر. اس چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی بہت سی خوبیاں ہیں, اس کی بہت سی بھلائیاں ہیں, مگر اس کے اندر ایک نگیٹو بات ہے, ایک بہت زبردست خرابی ہے, اور وہ خرابی یہ ہے کہ جب تک سماج میں ایک ورگ کے اندر دوسرے ورگ سے نفرت اور دوسرے ورگ کے اندر پہلے نفرت سے خوف اور بھے جب تک نہیں پیدا کیا جائے گا تب تک راجنیتک پارٹیوں کو ووٹ کون دے گا. یہاں تک کہ پروفیسر جورج نے آگے جا کر یہ لکھا کہ اگر میں خود کبھی پالیٹکس میں اتروں تو میں تلاش کروں گا کہ کس ایشو پر میں لوگوں کو لڑاؤں اور ایک وشے پر ایک ورگ کے اندر نفرت پیدا کروں اور دوسرے ورگ کے اندر ڈر اور بھے پیدا کروں. یہاں تک کہ زمین پر ڈھونڈنے کے باوجود نفرت اور خوف اگر پیدا کرنے والا کوئی ایشو میں ڈھونڈ نہ پایا تو میں چاند پر جا کر کوئی ایسا ایشو ڈھونڈ کر لاؤں گا, مگر لاؤں گا ضرور اس لیے کہ اس کے بجائے کوئی مجھے ووٹ ہی نہیں دے گا. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ یہ مجبوری ہے نیتاؤں کی, ہم ان کو مجبور سمجھتے ہیں, ان کے یہ ہم کوئی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں, وہ ان کو ووٹ ملے گی نہیں نفرت اور خوف کے بغیر. نبیوں نے, پیغمبروں نے, سچے رشیوں منیوں نے, سچے جانیوں نے سماج کو توڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی, ہمیشہ سماج کو جوڑنے کی کوشش کی. پہلی بات, پیدا کرنے والا مالک ہے. اس مالک کے نام دنیا میں کسی بھی زبان میں کچھ بھی لو, نام سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. میں نے ہی ابھی ترجمہ کیا تھا کہ پہل نام لیتا ہوں اس منموہن کا. آپ میں سے کوئی منموہن سنگھ نہ سمجھ لے. میں نے پہل نام لیتا ہوں کہا تھا منموہن کا. یہ ترجمہ میرا نہیں ہے, آپ یقین مانیں یہ لفظ اللہ کا ہندی بھاشا میں ترجمہ ہے. اللہ کے معنی ہوتے ہیں وہ ویکتی, وہ ذات, وہ ہستی جس سے جو من کو موہ لے اور جس سے والہانہ محبت اور پیار کیا جائے. اور یہ ترجمہ میرا نہیں ہے, پچھلی شتابدی کے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم اور دھرم گرو, ایک اتنی بڑی شخصیت, اتنی بڑی ہستی جس کو سب لوگ اپنا بڑا مانتے تھے, جن کے پاس جا کر سارے لوگ اپنے بھید بھاؤ کو حل کیا کرتے تھے, ایک چمکتے ہوئے دل رکھنے والا ایک انسان, حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی.
انہوں نے قرآن کی بہت سی صورتوں کا جو ہندی میں ترجمہ کیا اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے، شروع کرتا ہوں اس پر موہن کے نام سے جو اتنت دیالو اور کرپاشیل ہے۔ پیدا کرنے والا وہی ہے، اور اس لیے اس کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا، کسی اور کی وندنا، کسی اور کی بھکتی، کسی اور کی اپاسنا، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی بندگی، یہ کسی قیمت پر برداشت کیے جانے کے لائق پاپ نہیں ہے۔ اسی لیے اس مالک نے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو، میں جانتا ہوں تم انسان ہو، تم سے غلطیاں اور پاپ ہوتے رہتے ہیں، میں تمہارے سب پاپوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، لیکن ایک مہا پاپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، کسی اور کو ساجیدار مانو، یہ پاپ میں معاف کرنے کو کبھی تیار نہیں۔ کیا یہ بات لاجیکل نہیں ہے؟ آپ اپنے بیٹے کی بہت سی غلطیاں روز معاف کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ آپ کا بیٹا پورے محلے اور کالونی میں سوسائٹی کی ایک ایک فلیٹ میں کوئی پیالہ لے کر گیا اور ہر فلیٹ ہر مکان میں اس نے بیل بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے پہ جو نکلا یا نکلی اس سے کہا کہ میری اسکول کی اینول فیس جمع ہونی ہے، ذرا کچھ مدد کر دیجیے، کچھ فیس دے دیجیے۔ آپ اچھے خاصے کمانے والے انسان ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے دن رات کماتے ہیں، آپ کو جب پتا چلے گا کہ میرا بچہ اسکول کی فیس کے لیے مجھ سے ڈیمانڈ کرنے کے بجائے پوری کالونی میں جا کر ایک ایک دروازے میں بھیک مانگ رہا ہے، کون وہ بے غیرت باپ ہے جو اپنے بیٹے کے اس جرم کو معاف کر دے؟ بیٹا، تو نے فلم دیکھی میں نے معاف کیا، تو نے بلو فلم دیکھی میں نے معاف کیا، تو ایبسنٹ رہا کالج سے میں نے معاف کیا، تو نے ماں باپ سے جھوٹ بولا میں نے معاف کیا، بہت تیری غلطیاں معاف کر چکا، مگر یہ بات میں معاف نہیں کر سکتا۔ میرے جیتے جی، میرے ہوتے ہوئے، اور تو جا کر ایک ایک سے مانگ رہا ہے، دینے والا میں ہوں، تجھ سے کیا مطلب؟ میں کماتا ہوں، میں تیرے لیے تو کماتا ہوں، میں خود کیا کھاتا ہوں جانتا ہے تو تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں، میں اس پاپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں وہ مالک اس پاپ کو کیسے معاف کر دے گا؟ وہ مالک کہتا ہے سورج میں نے تیرے لیے بنایا، چاند میں نے یہ بنایا، آسمان میں نے بنایا، ہوائیں میں چلاتا ہوں، پیڑ پودے میں اگاتا ہوں، پھل اور پھول میں اگاتا ہوں، کھانا پینا میں دیتا ہوں، سب کچھ میں پیدا کرتا ہوں تیرے لیے۔ میں کبھی میرے خزانے ختم نہیں ہو سکتے، کبھی میں تھک نہیں سکتا، کبھی میں بوڑھا نہیں ہو سکتا، تو مجھ کو چھوڑ کر کسی اور سے کیسے مانگنے چلا؟ ساری جتنے بھی بھائی میرے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آگے بڑھنے سے پہلے محبت بھرا نویدن ان سے کرتا ہوں اور ایک پیغام ان سے دیتا ہوں کہ وہ ابھی اور اسی سمے دل میں مالک سے کہیں، مالک اب تک ہم نے کبھی بھی آپ کے سوا کسی اور کے در پر سر جھکایا ہو اور کسی اور کی وندنا کی ہو اور کسی اور کی اپاسنا بندگی کی ہو، ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ آج سے ہم وچن دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کی بندگی، کسی کی اپاسنا، کسی کی بھکتی اور کسی سے وندنا نہیں کریں گے۔ دوسری بات اس مالک نے اپنے سندیش میں کہی تھی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک ماں باپ سے، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ذرا سوچئے، ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی سنتان، کیا اس کو اونچ نیچ کے بھید بھاؤ میں بانٹا جا سکتا ہے؟ جڑ کاٹ دی مالک نے کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا سمجھنے کی، جو ایک بہت زبردست ષڑینتر رچا گیا، اور دنیا کے بھولے بھالے انسانوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے ایک بات جو ویدک دھرم کی طرف غلط طریقے میں منسوخ کی گئی۔ میں پھر ایک مرتبہ یہاں پر میں جانتا ہوں کہ ویدوں کے حوالے دینا یہاں پر زیادہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں چاروں ویدوں کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں، میں اس کے کتنی بار سے پڑھ چکا ہوں۔ ورن بیس کا دوسری چیز ہے،
प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी चीज है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी चीज है, और जात की बुनियाद पर इंसानों को बांट देना ये दूसरी चीज। मालिक कहता है हमने सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया, एक माँ बाप है तुम्हारे, तुम सब सगे भाई बहनों की सम्मान हो, तुम सब एक हो, एक परिवार है। जड़ काट दी उस मालिक ने उस पूरे भेदभाव की, तो दुनिया में कहीं पर भी किसी ने भी किसी भी कारण माना हो या मनवाया। क्या वो अरब की सरजमीन जहां उस हमेशा से चले आने वाले सच्चे धर्म का अंतिम संस्करण आया, फाइनल एडिशन आया, और जहां उस खोए हुए बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करके सुरक्षित शक्ल में पूरी दुनिया की जिंदगी तक सिक्योर करके उसको जो आखिरी मर्तबा उतारा गया, अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को, इस्लाम की शुरुआत कुरान से नहीं हुई है, इस्लाम की शुरुआत अरब से नहीं हुई है, इस्लाम की शुरुआत मक्के से नहीं हुई है, इस्लाम की शुरुआत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई है। इस्लाम की तकमील कुरान से ऊपर हुई है, इस्लाम की तकमील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हुई है। अगर ये तकमील कुछ लोगों के लिए एक भारी शब्द साबित हो रहा हो तो मैं उसको और आसान शब्दों में बयान करने की कोशिश करता हूं। इस्लाम की शुरुआत तो उस वक्त हुई थी जब इंसानियत की शुरुआत हुई थी। पहला इंसान जो स्वर्ग में बनाया गया और स्वर्ग से इस दुनिया में उतारा गया, उसका नाम था आदम। उस आदम को जब इस दुनिया में भेजा गया तो जिंदगी के कुछ सिद्धांत देकर भेजा गया, जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल सिखाकर भेजा गया। उन्हीं सिद्धांतों का नाम है, वही सिद्धांत मूल्य धर्म है, वही सिद्धांत मूल्य सिद्धांत खुदा के हमेशा से चले आने वाले दीन की जड़ बुनियाद है, वो कभी नहीं बदला। जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आदम दुनिया के किसी इलाके में उतरे, हमारी आस्था है और एकेडमिक बुनियादों पर हमारी आस्था है। भारतीय ग्रंथों के अलावा कुरान और हदीस भी इस बात की जमानत देते हैं, इसकी गवाही देते हैं कि आदम को जब स्वर्ग से जन्नत से उतारा गया था तो भारत की सरजमीन पर उतारा गया था। जम्बू सराल द्वीप, जिसको आज श्रीलंका कहते हैं, वहां उतारे गए थे आदम सबसे पहले। आज भी वहां पर एक यादगार मौजूद है, अल्लाह जाने वो ओरिजिनल है कि बनाई हुई है, एडम्स ब्रिज के नाम से। आदम की औलादें, उनकी संतानें जब बढ़ने लगी तो कोई कहीं जाकर बसा, कोई कहीं जाकर बसा। जहां जहां बसते रहे वहां वहां परिवार बढ़ते रहे, आबादी बढ़ती रही, उनकी भाषा बोली कुछ बदलती रही, कुछ रीत रिवाज बदलते रहे। उस मालिक को अपनी संतानों से, इंसानों से इतनी मोहब्बत है कि जहां जहां ये इंसान पहुंचता गया, जिस तरह वो सूरज की रोशनी वहां तक पहुंचाता रहा, हवाएं वहां तक भेजता रहा, खाने पीने की चीजें वहां तक पहुंचाता रहा, उसी तरह वो अपने ओरिजिनल ज्ञान और ध्यान को भी वहां तक पहुंचाता रहा। नए नबी आते रहे, नई किताबें उतरती रही, नए सहीफे आते रहे, लेकिन नया दीन नहीं आया, दीन नहीं बदला, धर्म एक ही रहा। और धर्म बदल भी कैसे सकता है? क्या आप मान सकते हैं कि एक जमाने में एक इलाके में कहा गया होगा कि सच बोलना अच्छी चीज है, और दूसरे इलाके और दूसरे जमाने में कहा गया होगा कि झूठ बोलना अच्छी चीज है? क्या ये संभव है? एक जगह कहा गया होगा कि माँ बाप की सेवा करना और बुजुर्गों का सम्मान करना अच्छी चीज है, और एक जगह कहा गया होगा कि बुजुर्गों को गाली देना अच्छी चीज है।
جو मूल्य सिद्धांत हैं, इंसानों की फितरत वो हमेशा एक रहती है, इंसानों का स्वभाव एक रहता है। जब स्वभाव एक है, फितरत एक है, जन्म लेने और मरने का तरीका एक है, सांस लेने का तरीका एक है, नाक, कान, आंख, पूरा शरीर, पैदा होने और मरने का तरीका, खाने पीने और सोने का तरीका एक है, वो सब कुछ एक है। सूरज एक है, चांद एक है, आसमान एक है, जमीन एक है। तो क्या उस मालिक ने सब चीजें तो एक बनाई और धर्म बहुत से बना दिए, इसका इंतजाम कर दिया कि तुम हमेशा लड़ते रहो? इससे बढ़कर तो उस मालिक पर कोई आरोप हो नहीं सकता कि उसने कई धर्म बनाए। धर्म हमने कई बनाए, हमने बनाए, उसने नहीं बनाए। और हमने इसलिए बनाए हैं कि जब उस मालिक ने अपना शुद्ध धर्म उतारा तो बंदे को सीधे मालिक से जोड़ दिया। दरमियान में कोई ब्रोकर, कोई एजेंसी, कोई मीडिएटर खत्म कर दिया। हर बंदे से कहा, हर बंदी से कहा, तुम सीधे उस मालिक से संपर्क करो, तुम्हारी जो समस्याएं हैं उसके सामने रखो, प्रार्थना करो, दुआएं करो, दान करो, वो मालिक तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। अब जब सीधे सीधे संपर्क होना शुरू हुआ तो फिर बहुत से उन लोगों को जिनको और कोई धंधा करना नहीं आता था, उनको लगा कि अब हमारी आमदनी का क्या होगा। तो उन्होंने फिर कुछ अड्डे बनाए, मंदिरों के नाम से, मज़ारों के नाम से। उन्होंने चाहा कि नहीं, तुम सीधे मत करो, तुम तो एक आम आदमी हो, तुम तो एक पापी और गुनहगार आदमी हो, तुम्हारी बात मालिक कैसे सुन सकता है? तुम हमारे पास आओ, हम पर चढ़ावे चढ़ाओ, हमको नजराने पेश करो, हमसे दुआ करवाओ, हमसे आशीर्वाद लो, हमसे तुम ये करवाओ वो करवाओ, हम करेंगे दुआ। और जो कुछ हम करेंगे वो जाहिर है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेंगे। ये वो धंधा है कि इससे आसान भारत में कोई और धंधा ही नहीं। एक अंग्रेज ने लिखा है कि मुझे हिंदुस्तान में कोई भूखा अगर होता है तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है। इसलिए यहां तो कमाना इतना आसान है कि दुनिया में कहीं कमाना है इतना। एक लंबी सी टोपी लगा लो, कपड़े उतार लो, चड्डी पहन लो, बाहर बैठ जाओ और हिलना शुरू कर दो धूप में। 20 महिलाएं 11 मिनट के अंदर तुम्हारे पास आ जाएंगी। कोई कहेगा कि गर्भ नहीं होता, कोई कहेगा बच्चा नहीं होता, कोई कहेगा बेटा बहुत नालायक है, कोई कहेगा लड़का भाग गया है। अब वो हिलेंगे महाशय जी, और हिलने के बाद कहेंगे कि वो असल में चला गया बनारस, वो लड़का बनारस गया, अब तुम सफेद अंडे लाओ, लाल अंडे लाओ, सफेद मुर्गा लाओ, इतने तागे लाओ, जाफरान की रोशनी लाओ, गंगा जल लाओ, तो वो बेटा वापस आएगा। वो बेचारा तो लूट जाएगा। इसमें वो गहने अपने उधार रखकर, भीख मांग के, चोरी करके ला के देगी वो बेचारी कि हमारे बेटे को आप वापस ले आइए। हाँ, अगले सप्ताह आना। अगले सप्ताह आया, कहेंगे तुम्हारी किस्मत खराब है, जब मैंने काम शुरू किया तो वो बनारस से निकल कर कलकत्ता जा चुका था, अब उसके लिए दूसरा मुर्गा चाहिए। ये वो बिजनेस है जिसमें न इनकम टैक्स है, न सेल टैक्स है, बल्कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स कमिश्नर वो खुद आकर ध्यान देंगे मजार पर और मंदिर में, वो खुद आकर हाथ जोड़ेंगे। धंधा और कारोबार के सिवा कुछ नहीं है। मालिक ने साफ साफ कहा है, और हर ग्रंथ में जो मालिक की तरफ से उतरा था, हर गुरु ने, हर ऋषि मुनि ने, हर पैगंबर ने जो किसी भी जमाने में आया था, उसने साफ कहा था, देखो मैं तुम्हारा बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं रब नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मेरे सामने सजदा मत करना। आज करोड़ों दुनिया के इंसान जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं, हज़रत ईसा को 3 में से एक में से 3 मानते हैं, और उनके सामने चर्च में जाकर उनको फादर के नाम पर पुकार कर उनसे दुआएं करते हैं। यही ईसा अलैहिस्सलाम कुरान भी कोट करता है, बाइबल भी कोट करती है। कुरान ने साफ कहा, वक़ाल अल मसीह या बनी इसराइल उअबुदू रब्बी व रब्बकुम। मसीह अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा था ईसा ने, ऐ इसराइल की औलाद, ऐ याकूब की औलाद, ऐ बनु इसराइल, मेरी बंदगी मत करना, रब की बंदगी करना, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कुरान कहता है और डंडे की चोट पर कहता है कि क़यामत के दिन, महाप्रलय के दिन, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा सामने दरबार में खड़ा करेंगे और भरे दरबार में पूछेंगे जीसस क्राइस्ट से,